بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں آغا محمود الحسن لودھی ایم ایس ایف لاہور کی طلبہ گینگ وار کے پارٹ 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ میرا ویلاگ دیکھیں یا سنیں، آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا پارٹ 1، 2، 3، 4 کیا تھا، یہ کردار کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا، اب کہاں ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ اس کے سیکوینس سے تسلسل سے دیکھ کر آپ کو سمجھ آئے کہ پہلے کردار کا پارٹ 5 کہاں تک پہنچا ہے۔ ناظرین، ہم نے چھوڑا تھا کہ میٹرک کے امتحان شروع تھے، میٹرک کے امتحان وہ دینے جا رہا تھا۔ جہاں وہ میٹرک کے امتحان دینے جا رہا تھا، وہیں اس نے وہ سلسلہ جو روحانی علم کا تھا وہ بھی اس نے جاری و ساری رکھا ہوا تھا۔ وہ روز 10-11 بجے رات کے دربار صوفی مقبول صاحب پہ جاتا، وہاں پڑھ کے نکلتا۔ ایک روز اس کو دربار کے خلیفہ انہوں نے کہا کہ آپ اتنی رات کو مت آیا کریں۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، مجھے وہ بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں رات کو جب بھی آتا ہوں ان کی اجازت سے یہاں آتا ہوں اور پڑھ کے میں چلا جاتا ہوں۔ دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آپ رات کی اتنی تاریکی میں قبرستان جاتے ہیں، تو لوگ تو کوئی بھی نہیں جاتے، بہت ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے مرشدوں نے جو علم یا کلام دی ہے، میں جب وہ پڑھتا ہوں تو میرے آگے آگے روشنی ہوتی ہے، تو میں اس کے پیچھے چلتا جاتا ہوں۔ وہ رات کو کہتا ہے میں نے وہاں گو بھی نکلتے دیکھے، سیب بھی نکلتے دیکھے، نیولے بھی نکلتے دیکھے، بچھو بھی دیکھے، گری ہوئی قبریں بھی دیکھتا، وہ جیسے بھی تھا وہ دیکھ کے وہاں سے اپنا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ یہاں تک کہ امتحانات میں آنے والے پیپر کے چند سوالات بھی وہ اپنے دوستوں کو بتاتا کہ یہ سوالات جو میں نے علم سے یا پڑھ کر جو حاصل کیے ہیں وہ یہ سوالات آئیں گے، اور 2-2، 3-3 سوالات اس میں سے آتے بھی۔ تو وہ جو لڑکا امریکہ میں مقیم ہے شہزاد فروغی، وہ بھی کہتا کہ یار اس نے مجھے پرسوں یہ بتائے تھے، تو وہی سوال جو ہے نا یہ آئیں۔ وہ اس کا گیس نہیں تھا، وہ جو پڑھتا تھا دیکھتا تھا وہ اس کو بتاتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا، سردی کی راتیں تھی، فل کوہر کے دن تھے، کوہر مثلا دھند جیسے پڑتی تھی بہت زیادہ، کیونکہ اس کے ایک دن بعد انگلش کا یا میرے خیال کے کیمسٹری کا پیپر تھا، اس وجہ سے وہ قبرستان نہیں جا سکا۔ اس نے لاہور شہر کے ایک علاقے میں دربار شادی شاہ جو بہت مشہور اور معروف تھا، وہاں جا کر رات کے 1:30-2 بجے پڑھائی کی۔ جب پڑھائی ختم کر کے وہ نکلنے لگا تو اس کو کسی چلنے کی آواز نظر آئی، سنائی دی، تو اس کا دل دہل گیا، تو اس نے جو پڑھتا تھا وہ الٹا پڑھتا جاتا۔ خیر وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر پہنچا تو صبح دروازے پہ دستک ہوئی، بلکہ دروازہ کھلا، وہی بزرگ جس نے اس پر دست شفقت رکھا تھا وہ اس کو کہہ کر یہ چلے گئے کہ آج کے بعد تم اگر پڑھائی کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کیونکہ رات تم ڈر گئے ہو۔ وہ اس کے علم کے وظیفے کے آخری 2 ایام باقی رہ گئے تھے۔ وہ پیپر دے کر پیپروں کا انتظار کرنے لگا۔ پیپر دینے کے بعد فری ہوا تو جو 3-4 مہینے رزلٹ کے ہوتے ہیں تو اسے اس کے ماموں نے PWD میں سپروائزر لگوا دیا۔ وہ سپروائزر لگا، اس دور میں چندرائے پنڈ، شہزادہ پنڈ میں نئی روشنی اسکول بن رہے تھے، اس پہ وہ سپروائزر لگا۔ تو اس دوران جب ان کے لینٹر پڑنے لگے تو وہ تھوڑا سا اڑ سا گیا وہاں کہ نہیں جی یہ تو ریشو بہت کم ہے، یہ آپ زیادہ ریت زیادہ ڈال رہے ہیں، یہ اس وجہ سے اسے چوتھے ہی روز انہوں نے PWD کی نوکری سے فارغ کر دیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتے، آپ مداخلت کرتے ہیں۔ یہ اس کی ایمانداری بھی تھی، جو بھی تھی۔ میٹرک کے امتحان کا رزلٹ آیا، وہ ایڈمیشن کے لیے GC کالج میں گیا۔ اس وقت وہاں 633 میرٹ تھا اور اس کے جو سائنس میں مارک آئے تھے وہ 643 تھے۔ اس نے 1-2 روز میں وہاں فیس جمع کروانی تھی، لیکن اس کا دوست وہی جو 5 روپے کے 2 حصے کر کے اسکول میں دیتا، تو وہ چونکہ اس کا بڑا قریبی دوست تھا، اس کے علاقے کا رہائشی بھی تھا، وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، تو اس کے کہنے پر وہ زبردستی اس کو لے آیا کہ تم آج MU کالج آ جاؤ، وہاں ایڈمیشن لے لو۔
اس نے ایم اے کالج میں ایڈمیشن لیا نان میڈیکل میں، تو نان میڈیکل میں اس کا ٹاپ آف دی لسٹ نام تھا۔ جو اس کا دوست تھا اس کے 265 63 یا 64 نمبر تھے، 65 نمبر تھے غالباً، تو اس کی وجہ سے وہ ادھر چلا گیا اس کالج میں۔ وہ اس نے اسٹڈی جاری رکھی۔ اس دوران وہ جو اس کا دوست تھا وہ ایک لڑکا رفیق بیگ، جو مرحوم اللہ اسے خلیق رحمت کرے، اس کے ساتھ کالج کے باہر گھومتا پھرتا تھا۔ وہ جو لڑکا تھا وہ ایم ایس ایف اسٹوڈنٹ لیڈر کا ایک نامی گرامی لڑکا تھا، بڑا معصوم، بڑا شریف۔ اس کے ساتھ پھرنے سے، اس کے ساتھ گھومنے سے یہ بھی نظر میں آئے۔ آگے کیا ہوا اگلے ویلاگ تک اجازت دیجئے۔ پاک پروردگار میرا آپ کا، اس ملک کے ان نگہبانوں کا جو کڑکتی دھوپ میں، ٹھٹھرتی راتوں میں، تند و تیز آندھیوں میں میری آپ کی عزیزان وطن کی جان و مال کی عزت و حفاظت کا پرچم لیے سرحدوں پر چراغ روشن کی طرح روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔